آج کے میرے مخاطب وہ 500 یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کی بچے سے مصافحہ نہ کرنے والی ویڈیو کو کلپ کو وائرل کیا اور اس پہ جو ہے لاکھوں ویوز حاصل کیے اور ہزاروں گالیاں جو ہیں اس پر مولانا کو لوگوں نے دیں، اور ایسی ایسی گالیاں میں نے پڑھی کہ مجھے حیرت ہوئی کہ ہماری عوام کس قسم کی ہے۔ ایک عالم ہے، اگر ان سے غلطی ہو گئی، انسان ہے بحیثیت بشر، تو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور بنایا ہے، غلطی ہو گئی تو اس کو ہمیں درگزر کرنا چاہیے۔ تو میں آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ واقعی مولانا طارق جمیل صاحب کے دل کا حال جانتے تھے؟ کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تکبر کی وجہ سے ہاتھ نہیں ملایا؟ یہ صرف 10 سیکنڈ کی کلپ دیکھی اور ان کی پوری 50 سال کی محنت پر، تبلیغ پر آپ نے پانی پھیر دیا، اپنا فیصلہ سنا دیا کہ مولانا متکبر ہیں۔ تو میرے عزیزوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ویڈیو آج سے 40-50 دن پرانی رمضان کی ہے، اور یہ ختم قرآن میں اپنے ہی مدرسے میں، مولانا کے 10-12 مدرسے ہیں، اپنے ہی مدرسے میں، اپنی ہی مسجد میں مولانا کا بیان تھا، اور مدرسے میں آتے وقت کی ویڈیو ہے۔ اور یہ وہ بچے ہیں جن سے مولانا 12 مصافحہ کر چکے ہیں۔ یہ بچہ مولانا کے مدرسے میں پڑھنے والا بچہ تھا۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے، مولانا سر کے درد میں مبتلا تھے، بیماری تھی۔ ان کے بیٹے نے خود بتایا کہ ایک عرصے سے مولانا کے سر کے درد کا شدید مسئلہ ہے، امریکہ میں سرجری کر کے اس نس کو بلاک کیا گیا، حتیٰ کہ مولانا نے 8 مہینے بیان تک نہیں کیا۔ اور سب سے بڑی بات، 72 سال کی عمر میں میرے عزیزوں، بیانات کے لیے سفر کرنا، اپنے آرام کو قربان کرنا۔ مولانا کروڑ پتی نہیں، ارب پتی ہیں۔ کتنے بڑے زمیندار ہیں آپ کو پتہ ہے، پیدائشی وہ زمیندار ہیں۔ آپ نے ایک سیکنڈ میں ایک بوڑھا آدمی 72 سال کا وہ تبلیغ کے لیے نکل رہا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آدمی کہتا ہے میں اپنے گھر پہ بیٹھا رہوں، اور وہ بھی وہ جو ارب پتی ہے۔ تو مولانا اتنے بڑے میرے عزیزوں زمیندار ہیں، اس گاڑیوں پہ اعتراض کہ مولانا اتنی بڑی گاڑی میں کیسے بیٹھ گئے؟ او بھائی، وہ عام مولوی نہیں ہیں، انہوں نے اپنے پیسوں سے 40 سال سے یہ تلمبہ میں اپنے مدرسے کو چلا رہے ہیں۔ 250 طوائفوں کا انہوں نے تلمبہ میں، رنجیت سنگھ کے زمانے کا ایک جو ہے بازار حسن تھا، اس میں 250 عورتوں کو بٹھایا، اپنی جیب سے ان کو خرچہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنا دیا، انہوں نے ٹرسٹ بھی اسی لیے بنایا۔ اس پہ بھی اعتراضات جو اٹھے، کبھی میں ویڈیو ریکارڈ کراؤں گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کتنا بڑا وہ شخص کام کر رہا ہے۔ اپنے 12 مدرسے لے کے چل رہا ہے، اپنے پیسوں سے لے کے چل رہا ہے، اپنے پلے سے لے کے چل رہا ہے۔ اتنی زمینوں کا مالک ہے، اگر ان کو تو گارڈ گورنمنٹ نے دیے اور ان کے اپنے پرسنل گارڈ ہیں۔ ابھی دیکھیں مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ کو جو شہید کیا گیا، کتنے ہمارے اکابر کو شہید کیا گیا۔ تو اس پہ بھی اعتراضات اٹھتے ہیں کہ جی گارڈ نہیں ہونے چاہیے، اس پہ بھی اعتراضات اٹھتے ہیں بڑی گاڑی میں ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بھائی ایک آدمی کے ساتھ گارڈ ہیں تو وہ 4x4 میں ہی بیٹھے گا۔ ان اعتراضات پہ انشاءاللہ میں الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ کراؤں گا۔ تو بھائی ذرا سوچیں، ایک شخص 50 سال سے تبلیغ کر رہا ہے، 40 ملکوں میں بیان کر چکا ہے، لاکھوں لوگوں سے مصافحہ کر چکا ہے، ہزاروں نوجوان مولانا کی وجہ سے عالم بنے۔ میں جو عالم بنا ہوں، میں 94 میں سال میں چل رہا تھا، میں نے مولانا سے حدیث پوچھی کہ مولانا یہ حوالہ بتائیں جنت کی حور کا فلاں۔ مولانا نے کہا تو مولوی بن، پھر میں تجھے بتاؤں گا۔ میں جو مولوی بنا ہوں وہ سارا کھاتا اللہ کی قسم مولانا کے کھاتے میں گیا ہے۔ آپ سوچو کہ بھائی مولانا کی غلطی ہے، ان سے غلطی ہوئی، میں یہ نہیں کہہ رہا ان سے غلطی نہیں ہوئی، انسان ہے، کمزور ہے، درگزر کرنا چاہیے۔ عیبوں کو چھپانے کا حکم ہے، عیب ظاہر کرنے والا یہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ جس نے یہ ویڈیو وائرل کری، جس 500 لوگوں نے ویڈیو بنائی، اللہ کی قسم انہوں نے کبیرہ گناہ کیا۔ وہ مولانا کے دل کے حال کو جانتے ہیں کہ مولانا میں تکبر تھا، کس وجہ سے انہوں نے مصافحہ نہیں کیا۔ ایک آدمی بڑھاپے میں، آدمی کا دماغ، ہم دیکھتے ہیں 70 سال کے بوڑھوں کو اتنے غصے میں وہ ہوتے ہیں، ہر وقت بس کل 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 ان کی چلتی رہتی ہے۔ کیوں؟ بڑھاپا ہے۔ یہ تو شکر ہے مولانا کی میں اندر غصہ نہیں ہے، حسن اخلاق ہے، نرم مزاجی، ان کی کوئی لڑائی جھگڑے کی ویڈیو وائرل اب تک نہیں ہوئی ہے، ورنہ اس پہ بھی لوگ آ جاتے۔ بڑھاپے میں آدمی خود ہی اس کے اندر یہ چیزیں جھنجھلاہٹ آ جاتی ہے۔ اور مولانا کے بارے میں سب کو پتہ ہے، کتنی مولانا پہ ویڈیوز بنائی، مولانا جواب نہیں دیتے، درگزر کرتے ہیں۔
کتنا مولانا پہ یہ جو مسئلے مسائل ہوئے کتنا ان کو سنایا گیا، خاموشی اختیار کی، بلکہ حتیٰ کہ کہا میں اپنے دل تک سے میں نے ان کو معاف کیا، کیونکہ جو معاف کرتا ہے درگزر کرتا ہے۔ مولانا کے یہ الفاظ ہیں، لوگوں نے مجھے ماں بہن کی گالیاں دی اور میں نے ان کو معاف کیا، اللہ جو ہے معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میری آج کے مخاطب وہ یوٹیوبرز ہیں اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیکنڈ کی ویڈیو دیکھ کر مولانا کا مذاق اڑایا۔ ایک شخص جس نے لاکھوں لوگوں کو نماز کے لیے بلایا، ہزاروں نوجوانوں کو گناہوں سے نکالا، ہزاروں نوجوان مولانا کی وجہ سے عالم بنے، اس کے بارے میں چند سیکنڈ میں آپ فیصلہ کر دو کہ یہ متکبر ہے۔ اگر فرض کریں کہ مولانا نے تکبر کی وجہ سے ہاتھ نہیں ملایا تو یہ ان کی غلطی ہے، لیکن میرے نزدیک 200% یہ سوچنا بھی بدگمانی ہے۔ کیوں؟ اسلام کہتا ہے کہ عیب چھپاؤ، اچھالو نہیں، بدگمانی سے بچو۔ ہم اچھا گمان رکھیں کہ مولانا استغراق میں جا رہے ہیں، ان کا اپنا مدرسہ ہے اس لیے مولانا نے اس کا وہ نہیں کیا۔ دیکھو، ایک آدمی مسافہ کر کر کے 4 مولانا کے الفاظ ہیں، ایک دن میں میرے 4 جگہ 5 جگہ بیان ہوتے ہیں۔ آپ 72 سال کی عمر میں کتنوں سے مسافہ کرو گے؟ آپ پیچھے ہٹ جاتے ہو کہ نہیں بھائی اب میں تنگ آ گیا ہوں مسافہ کرنے سے، میں بیان کروں سیدھا گھر کو نکلوں۔ آپ نے تو مولانا کو نہیں دیکھا نا بھائی، ہزاروں لوگوں کو مولانا دیکھ چکے ہیں، لاکھوں سے مسافہ کر چکے ہیں، تو پھر ایک انسان کے دماغ میں آ جاتا ہے کہ اب میں اس سے بچوں۔ اور یہ وہ ہے جو آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی جب مولانا ہزاروں سے مسافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یوسف جمیل کے الفاظ ہیں کہ لوگ کہتے ہیں مولانا صرف امیروں سے ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نہیں دیکھتے ہمارا گاؤں میں گھر ہے تولمبا میں، مولانا کی تو بیٹھک ہوتی ہے، پہلے عصر سے عشاء تک ہوتی تھی، اب مغرب سے عشاء تک ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں۔ مولانا کے جو بیٹے کا انتقال ہوا، لوگوں نے نہیں دیکھا کہ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا تو بیٹھتے ہیں، لیکن وہ ویڈیوز کوئی وائرل نہیں کراتا۔ مولانا کی وہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں جس میں کوئی عیب نظر آ جائے، جس میں کوئی چیز مل جائے بس، اور اس پہ اتنی کمنٹس، اتنی گالیاں، ایسی گندی گندی گالیاں، اتنی میں نے کمنٹس پڑھے، میں نے سیو کر کے رکھے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی ہے، یعنی کوئی فاحشہ عورت کو اتنی گندی گالیاں نہیں دیتا، ڈرامے میں کام کرنے والے کو، فلم میں کام کرنے والے کے لیے اتنے بیڈ کمنٹس نہیں ہوں گے واللہ جتنے مولانا کے لیے استعمال کیے گئے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے شیطان کو مولانا سے تکلیف ہو رہی ہے، شیطان چاہتا ہے کہ مولانا جیسے بندے جو ہے وہ اپنی تبلیغ کو بند کریں اور گھر میں خاموشی سے بیٹھ جائیں، اپنے بڑھاپے کو انجوائے کریں، نہ کہ در در کی جو ہے تکلیفیں کھائیں اور مشقت برداشت کریں۔ تو میرے عزیزوں، اسلام ایسے موقع پہ کہتا ہے کہ بدگمانی سے بچو، عیب اچھالنے سے بچو، قرآن کا حکم ہے۔ اچھا، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانی جو ہے یہ گناہ ہے۔ آپ گناہ کما رہے ہو بدگمانی کر کے، آپ تو دلوں کے حال کو نہیں جانتے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ مولانا نے غلطی بھی کی تو یہ ویڈیو وائرل نہیں ہونی چاہیے۔ انسان ہے، ہم، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ میں نے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ میں نے جو لوگ مسجد الحرام میں آپ کو پتہ ہے مانگ رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز وائرل ہو رہی ہوتی ہیں، یہ لوگ وہاں مانگتے ہیں پاکستانی اور ہم مسلمان بدنام ہوتے ہیں، بالکل صحیح ہے، لیکن ان کی ویڈیو وائرل کرنا، میں نے دارالعلوم سے پوچھا، بینوٹون سے پوچھا، بولا کبیرہ گناہ ہے ایسی ویڈیوز بنانا کسی کی۔ کیوں؟ کیا پتہ وہ توبہ کر چکا ہو، کیا پتہ اس نے 1 مہینے بعد توبہ کر لی ہو، 10 سال تک اس کی ویڈیو وائرل ہوتی رہی، اس کے رشتہ دار اس کو تانا دیتے رہے۔ بولا کبیرہ گناہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ کون؟ وہ جو پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ ہم ویڈیو نہیں بنا سکتے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم وحی کے سامنے اپنے دماغ کو نہیں چلائیں۔ پھر وہ تو وہ گناہ گار، پھر ایک ایسا شخص جو 50 سال سے دین کی خدمت کر رہا ہے، لاکھوں لوگوں کو نماز پر چلایا، دنیا میں کوئی اتنا بڑا مقرر نہیں ہے جس کے بیان کو مولانا سے زیادہ سنا جاتا ہو۔ دنیا کے جو 20 بڑے مسلمان عالم ہیں ان میں مولانا ٹاپ لسٹ پر ہیں۔ اب یہ بات غور سے سنیں، ہمیں پتہ چلا کہ بدگمانی کرنا حرام، کسی کی برائی اس میں موجود ہو اس کو بھی ہم نہیں پھیلا سکتے، وہ بھی حرام۔ کسی میں تہمت لگانا وہ بھی کبیرہ گناہ، اس کی بھی حدیث میں صاف وعید ہے۔ ہم دل کے حال کو نہیں جانتے، میں دوسری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں، لیکن جنہوں نے اس کو وائرل کیا،
اس پہ جو گالیاں لوگوں نے لکھی، کیا کچھ مولانا کو نہیں کہا۔ کسی نے کہا مولانا کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا، مولانا تو تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ سوچیں، جس نے بھی عمل کیا ہے، جس نے بھی جن 500 لوگوں نے ویڈیو بنائی، جن ہزاروں نہیں 50,000 لوگوں نے 25,000 لوگوں نے بیٹھ کمنٹ کیے، کیا انہوں نے لوگوں کو دین کے قریب کیا یا دین سے دور کیا؟ اس زمانے میں یاد رکھیں، شیطان کی سب سے بڑی کوشش ہے کہ لوگوں کے دلوں میں علماء کی نفرت بٹھائی جائے۔ سب سے خطرناک بات کہ کمنٹ کرنے والے کون، ہم جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ کوئی دین کا دشمن ہے، کوئی گمراہ ہے، کوئی فتنہ پھیلانے والا ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، اور ہم اس میں اپنا ہاتھ دھو رہے ہیں۔ میں آپ جن لوگوں نے یہ کیا ہے، میں ان کی ہمدردی کے لیے کہہ رہا ہوں، ابھی توبہ کا وقت ہے۔ ان 500 یوٹیوبر جنہوں نے ویڈیو بنائی، وہ ہزاروں لوگ جنہوں نے گالیاں دی، مذاق اڑایا، علماء کے لیے نفرت پھیلائی، موت آنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے، جس نے کسی میرے ولی سے دشمنی کی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جو کمنٹ کرنے والے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، آپ نے کتنے 100 لوگوں کو نمازی بنایا؟ مولانا نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو مولانا دین پہ لائے، ہزاروں لوگوں کو انہوں نے اللہ کا دوست بنایا۔ ان سے ٹاپ جو پاکستان میں ہم کہہ لیں، پاکستان انڈیا میں مولانا سے زیادہ کسی کے ویوز نہیں ہیں، کسی کا جو اسلامک چینل ان سے زیادہ کسی کے ویوز نہیں ہیں، کسی کا بیان اتنے زیادہ نہیں سنے جاتے جتنے مولانا کی سنے جاتے ہیں، لیکن ان پر اتنا کیچڑ اچھالنا، کیا آپ کو معلوم ہے مولانا کے سر میں درد تھا؟ اگر مولانا نے قیامت کے دن گربان پکڑ لیا کہ بیٹا میرے سر میں درد تھا، میں پھر بھی بیان کے لیے آ رہا تھا، 72 سال کی عمر میں آ رہا تھا، اور تم نے ایک کلپ دے کر میری ساری زندگی پر فیصلہ کر دیا کہ میں متکبر ہوں، تو اس دن ہم کیا جواب دیں گے؟ سوچیں، غور کریں۔ اس لیے میرا مخاطب وہ لوگ ہیں جو کمنٹ کرنے والے ہیں، 25 سے 50 ہزار جنہوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ویڈیو بنائی ہے، خدا کی قسم آپ لوگوں نے کبیرہ گناہ کیا، کبیرہ گناہ کیا ہے۔ مولانا نے چلو غلطی ہو گئی مولانا سے، میں اقرار کرتا ہوں کہ جی مولانا نے غلطی کر لی، ہو گئی ان سے، انسان ہے نا۔ آپ نے تو جان مجھ کے 6 کبیرہ گناہ کیے ہیں۔ میری ایک ویڈیو ہے اگلی، اس میں دیکھیے گا، میں نے تفصیل سے ان 6 کبیرہ گناہ گنوائے ہیں۔ جن لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے ان کے لیے اس کو ضرور سنیں۔ اس لیے آئندہ کسی عالم کی عیب اچھالنے سے بچیں۔ شیطان چاہے گا کہ آپ عیب اچھالو، یہ ایک عیب اچھالنا آپ کی آخرت کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں اور ہوں گی، تو ہو گئی تو بھائی اس پر اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔